وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ اور جب آگاہ کیا ربکم تمہارا رب لئن البتہ اگر شکرتم تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں ضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا وَلَئِنْ اور البتہ اگر کفرتم تم نے ناشکری کی ان بے شک عذابی میرا عذاب لشدید بڑا سخت اور جب سنا دیا تمہارے رب نے اگر احسان مانو گے تو اور بھی دوں گا تم کو اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا کہ اگر احسان مان کر زبان و دل سے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ نعمتیں ملیں گی، جسمانی و روحانی و دنیاوی و اخروی ہر قسم کی موجودہ نعمتیں سلب کر لی جائیں گی اور ناشکری کی مزید سزا الگ رہی۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک کھجور عنایت فرمائی، اس نے لے لی یا پھینک دی، پھر دوسرا سائل آیا، اس کو بھی ایک کھجور دی، وہ بولا سبحان اللہ تمرۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ کا تبرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاریہ کو حکم دیا کہ سلمہ کے پاس جو 40 درہم رکھے ہیں وہ اس شکر گزار سائل کو دلوا دے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید وقال اور کہا موسیٰ ان اگر تکفروا ناشکری کرو گے انتم تم ومن اور جو فی الارض زمین میں جمیعا سب فإن اللہ تو بے شک اللہ لغنی بے نیاز حمید سب خوبیوں والا اور کہا موسیٰ نے اگر کفر کرو گے تم اور جو لوگ زمینوں میں ہے سارے تو اللہ پر بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا یعنی کفران نعمت کا ضرر تم ہی کو پہنچے گا، خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، اسے تمہارے شکریوں کی کیا حاجت ہے، کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے بہرحال اس کے حمید و محمود ہونے میں کچھ کمی نہیں آتی۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب ایک اعلیٰ درجے کے متقی شخص کے نمونے پر ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ بڑھ نہیں جاتا، اور اگر سب اگلے پچھلے جن و انس مل کر بفرض محال ایک بدترین انسان جیسے ہو جائیں العیاذ باللہ تو اس سے میرے ملک میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی۔
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ألم يأتكم کیا تمہیں نہیں آئی نبأ خبر الذین وہ لوگ جو من قبلکم تم سے پہلے قوم نوح کی قوم وعاد اور عاد وثمود اور ثمود والذین اور وہ جو من بعدہم ان کے بعد لا یعلمہم ان کی خبر نہیں الا سوائے اللہ جاءتہم ان کے پاس آئے رسولہم ان کے رسول بالبینات نشانیوں کے ساتھ فردو تو انہوں نے پھیر لیے ایدیہم اپنے ہاتھ فی میں افواہیم ان کے منہ وقالو اور وہ بولے انا کفرنا بے شک ہم نہیں مانتے بما وہ جو ارسلتم تمہیں بھیجا گیا بھی ہی اس کے ساتھ وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی البتہ میں شک مما اس سے جو تدعوننا تم ہمیں بلاتے ہو الیہ اس کی طرف مریبن تردد میں ڈالتے ہوئے کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم سے قوم نوح کی اور عاد و ثمود اور جو ان سے پیچھے ہوئے کسی کو ان کی خبر نہیں مگر اللہ کو آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر پھر لٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں اور بولے ہم نہیں مانتے جو تم کو دے کر بھیجا اور ہم کو تو شبہ ہے اس راہ میں جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تتمہ ہے یا اسے چھوڑ کر حق تعالیٰ نے اس امت کو خطاب فرمایا ہے۔ بہرحال اس میں بتلایا کہ بے شمار قومیں پہلے گزر چکی، ان کی تفصیل پتے اور احوال بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں، البتہ چند قومیں جو عرب والوں کے یہاں زیادہ مشہور تھیں ان کے نام لے کر اور بقیہ کو والذین من بعدہم میں درج کر کے متنبع فرماتے ہیں کہ ان اقوام کا جو کچھ حشر ہوا کیا وہ تم کو نہیں پہنچا؟ تعجب ہے، اتنی قومیں پہلے تباہ ہو چکی اور ان کے حال سے ابھی تک تمہیں عبرت حاصل نہ ہوئی۔ تنبیہ ابن عباس نے لا یعلمہم الا اللہ کو پڑھ کر فرمایا کذبن صابونہ یعنی انصاف کی پوری معرفت کا دعویٰ رکھنے والے جھوٹے ہیں۔ اور بن الزبیر فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا جو ماد بن عدنان سے اوپر تحقیقی طور پر نسب کا حال بتاتا ہو، واللہ تعالی عالم۔ یعنی کفار فرط غیر سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے، جیسے دوسری جگہ عضو علیکم الانامل من الغیظ، یا انبیاء کی باتیں سن کر فرط تعجب سے ہاتھ منہ پر رکھ لیے یا ہاتھ منہ کی طرف لے جا کر اشارہ کیا کہ بس چپ رہیے، یا ہماری اس زبان سے جو آپ کے سوا کوئی توقع نہ رکھو جو آگے آ رہا ہے، یا پیغمبر کی باتیں سن کر ہنستے تھے اور کبھی ہنسی دبانے کو منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایدیہم کی ضمیر کفار کی طرف اور افواہہم کی رسل کی طرف راجع ہو، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ میں اڑا دیے کہ وہ بالکل بول نہ سکیں، یا دونوں ضمیریں رسل کی طرف ہوں، یعنی گستاخانہ طور پر انبیاء کے ہاتھ پکڑ کر انہی کے منہ میں ٹھونس دیے۔ بعض کے نزدیک یہاں ایدی سے مراد نعمتیں ہیں، یعنی جو عظیم الشان نعمتیں انبیاء نے پیش کی تھیں، مثلا شرائع الہیہ وغیرہ، وہ نہ قدری سے انہی کی طرف لوٹا دیں، کسی کو قبول نہ کیا، جیسے ہمارے محاورات میں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کی چیز اس کے منہ پر ماری۔ بہرحال کوئی معنی لیے جائیں، سب کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے نعمت خداوندی کی نہ قدری کی اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی، ان کے ساتھ بڑی بے رخی بلکہ گستاخی سے پیش آئے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والذی یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت کہا رسولہم ان کے رسول افی اللہ کیا اللہ میں شک فاطر بنانے والا سماوات آسمانوں والارض و زمین، یدعوکم وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم تاکہ بخش دے تمہیں، من سے کچھ ذنوبکم تمہارے گناہ، ویؤخرکم اور مہلت دے
دے تمہیں الا تک اجل مسمن، ایک مدت مقررہ، کالو وہ بولے نہیں تم الا صرف بشر مثلنا، ہم جیسے، تریدونا تم چاہتے ہو، ان کے تصدونا ہمیں روک دے، اما اس سے جو کانا یعبدو پوجتے ہیں آباؤنا ہمارے باپ دادا، فاتونا پس لاؤ ہمارے پاس بسلطان دلیل معجزہ مبین روشن، حلجان میں ڈالنے والا، بولے ان کے رسول کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین، وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ بخشے تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک وعدہ تک جو ٹھہر چکا ہے، کہنے لگے تم تو یہی آدمی ہو ہم جیسے، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو ان چیزوں سے جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے، سو لاؤ کوئی سند کھلی ہوئی، یعنی خدا کی ہستی اور وحدانیت، تو ایسی چیز نہیں جس میں شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش ہو، انسانی فطرت خدا کے وجود پر گواہ ہے، الویات و سفلیات کا عجیب و غریب نظام شہادت دیتا ہے کہ اس مشین کے پردوں کو وجود کے سانچے میں ڈالنے والا، پھر انہیں جوڑ کر نہایت محکم و منظم طریقہ سے چلانے والا بڑا زبردست ہاتھ ہونا چاہیے جو کامل حکمت و اختیار سے عالم کی مشین کو قابو میں کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے کٹر سے کٹر مشرک کو بھی کسی نہ کسی رنگ میں اس بات کا اعتراضات سے چارہ نہیں رہا کہ بڑا خدا جس نے آسمان اور زمین وغیرہ کو رات پیدا کیے وہی ہو سکتا ہے جو تمام چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں سے اونچے مقام پر براجمان ہو۔ انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ جب انسانی فطرت نے ایک علیم و حکیم قادر و توانا منبع الکمالات خدا کا سراغ پا لیا، پھر اوہام و ظنون کی دلدل میں پھنس کر اس سادہ فطری عقیدے کو کھلونا یا چیستہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ وجدان شہادت دیتا ہے کہ ایک قادر مطلق اور عالم الکل خدا کی موجودگی میں کسی پتھر یا درخت یا انسانی تصویر یا سیارہ فلکی یا اور کسی مخلوق کو الوہیت میں شریک کرنا فطرت صحیحہ کی آواز کو دبانے یا بگاڑنے کا مرادف ہے۔ کیا خداوند قدوس کی ذات و صفات میں معاذ اللہ کچھ کمی محسوس ہوئی جس کی مخلوق خداؤں کی جمعیت سے تلافی کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ہم نہیں بلاتے، فی الحقیقت ہمارے ذریعے سے وہ تم کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ توحید و ایمان کے راستے چل کر اس کے مقام کو تک پہنچو۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ کر ایمان و ایقان کا طریق اختیار کر لو تو ایمان لانے سے بیشتر کے سب گناہ بجز حقوق و زواجر کے معاف قرار کر دے گا۔ پھر ایمان لانے کے بعد جیسا عمل کرو گے اس کے موافق معاملہ ہوگا، یعنی کفر و شرارت پر قائم رہنے کی صورت میں جو جلد تباہ کیے جاتے ہیں اس سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور جتنی مدت دنیا میں رہو گے سکون اطمینان کی زندگی گزارو گے۔ یمتعکم متاعا حسنا، سورہ نمبر 11، سورہ ہود آیت نمبر 3، اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، سورہ نحل آیت نمبر 97 وغیرہ نصوص کے موافق، یعنی اچھا خدا کی بحث کو چھوڑیے آپ اپنی نسبت کہیں آپ کیا آپ آسمان کے فرشتے ہیں یا نو بشر کے علاوہ کوئی دوسری نوع ہے؟ جب کچھ نہیں عام ہی جیسے آدمی ہو تو آخر کس طرح آپ کی باتوں پر یقین کر لیں؟ آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم کو قدیم مذہب سے ہٹا کر اپنا تابع بنا لیں تو ہاتھ ترجمہ رکھیے، یہ کبھی نہ ہوگا۔ اگر آپ اپنا امتیاز ثابت کرنا اور اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کھلا ہوا نشان یا خدائی سرٹیفکیٹ دکھلائیے جس کے سامنے خواہی نہ خواہی سب کی گردنیں جھک جائیں، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہماری فرمائش کے موافق معجزات دکھلائیں۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قالت کہا لہم ان سے رسلہم ان کے رسول ان نہیں ہم الا صرف بشر مثلکم تم جیسے، ولیکن اور لیکن اللہ یمن احسان کرتا ہے علی من یشاء جس پر چاہے، من سے عبادی اپنے بندے، وما کان اور نہیں ہے لنا ہمارے لیے ان کے ناتیکم تمہارے پاس لائیں بسلطان کوئی دلیل الا مگر بغیر باذن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل پس بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون مومن جمع۔ ان کو کہا ان کے رسولوں نے ہم تو یہی آدمی ہیں جیسے تم، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہے، اور ہمارا کام نہیں کہ لے آئیں ہم تمہارے پاس سند مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے ایمان والوں کو۔ یعنی تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ ہم نہ فرشتے ہیں نہ کوئی اور مخلوق بلکہ نفس بشریت میں تم ہی جیسے ہیں، لیکن نوع بشر کے افراد میں احوال و مدارج کے اعتبار سے کیا زمین
زمین و آسمان کا تفاوت نہیں۔ آخر اتنا تو تم بھی مشاہدہ کرتے ہو کہ حق تعالیٰ نے جسمانی، دماغی، اخلاقی اور معاشی حالات کے اعتبار سے بعض انسانوں کو بعض پر کس قدر فضیلت دی ہے۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے اپنے بعض بندوں کو ان کی فطری قابلیت اور اعلیٰ ملکنی قرب کے اس بلند مقام پر پہنچا دیا جسے مقام نبوت یا منصب رسالت کہتے ہیں، تو اس میں کیا اشکال و استبعاد ہے؟ بہرحال دعویٰ نبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اپنی نسبت بشر کے سوا کوئی دوسری نوع ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہاں، اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض پر ایک خصوصی احسان فرماتا ہے جو دوسروں پر نہیں ہوتا، یعنی اب رہا سند اور سرٹیفکیٹ لانے کا قصہ، سو خدا کے حکم سے ہم پہلے ہی اپنی نبوت کی سند اور روشن نشانیاں دکھلا چکے ہیں۔ کما قال جاءتہم رسلہم بالبینات، سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 101۔ جو آدمی ماننا چاہیے اس کے اطمینان کے لیے وہ کافی سے زیادہ ہے۔ باقی رہا تمہاری فرمائشیں پوری کرنا، تو یہ چیز ہمارے قبضے میں نہیں، نہ ہماری تصدیق عقلاً اس پر موقوف ہے۔ اللہ خدا تعالیٰ اپنی حکمت کے موافق جو سند اور نشان چاہے تم کو دکھلائے گا۔ فرمائشی نشانات دیکھنے سے ایمان نہیں آتا، اللہ کے دینے سے آتا ہے، لہذا ایک ایماندار کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر تم نہ مانو گے اور ہماری دعوت و اظہار ثانی پر تیار ہوگے تو ہمارا بھروسہ اسی خدا کی مہربانی اور امداد پر رہے گا۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ وما اور کیا لنا ہمارے لیے، اللہ نتوکل کہ ہم نہ بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، اور قد ہدانا اس نے ہمیں دکھا دیں، سبلنا ہماری راہیں، ولنصبرن اور ہم ضرور صبر کریں گے، علی پر ما جو آذیتمونا تم ہمیں ہدایت دیتے ہو، اور علی اللہ اللہ پر، فلیتوکل پر پس بھروسہ کرنا چاہیے، المتوکل بھروسہ کرنے والے۔ اور ہم کو کیا ہوا کہ بھروسہ نہ کریں اللہ پر، اور وہ سمجھا چکا ہم کو ہماری راہیں، اور ہم صبر کریں گے اذا پر جو تم ہم کو دیتے ہو۔ اور اللہ پر بھروسہ چاہیے بھروسہ والوں کو، یعنی حق تعالیٰ ہم کو جامع توحید و عرفان پلا کر حقیقی کامیابی کے راستہ بتا چکا، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس پر توکل نہ کریں؟ یعنی تم خواہ کتنی ہی اذا پہنچاؤ، خدا کے فضل سے ہمارے توکل میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ متوکلین کا یہ کام نہیں کہ سختیاں دیکھ کر توکل اور استقامت کی راہ سے ہٹ جائیں۔